قرآن مجید کا 3 سپارہ، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے کیا کچھ بات ارشاد فرمائی ہے، اس کے ضمن میں ایک مختصر سا خلاصہ۔ پہلی آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ بندے سارے میرے ہی ہیں، لیکن جب میں فضل کرتا ہوں تو کسی کو کسی پر فضیلت عطا کر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، پر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کر دی۔ پہلی آیت 3 سپارے کی، رسول ہونے میں نبی ہونے میں سارے برابر ہیں، پر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی۔ فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کیا خوبصورت انداز ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، اور بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ نے درجوں میں اس سے بھی زیادہ بلندی عطا فرما دی۔ کوئی رہ فلک کو تیار گیا تے کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو بھی پار گیا۔ انداز دیکھیے، فرمایا کچھ سے کلام کیا اور کچھ کو پھر میرے رب نے درجوں میں اور بلندی عطا فرما دی۔ اب اللہ جس کو بلندی عطا کرے وہ کتنی بلندی پہ گیا ہے اس کا کوئی اندازہ کر سکتا نہیں۔ تو میرے اللہ نے بھی نہ بات کھلی چھوڑ دی، فرمایا چلو حساب لگاتے رہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول اور آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو وہ کدھر سے آئے اور کدھر گئے تھے۔ وہ تو بات بڑی دور نکل گئی، تم ابھی تک اس چکر میں ہو کہ کہاں سے آئے اور کہاں گئے۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے، اور نہ حلیمہ بید کھلا ہے یہ، نہ مقام میں چونو چراں ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے۔ لباس آدمی پہنا تو جہان آدمی سمجھا، وہ مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے۔ تو پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی اور اپنے محبوب کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیات کے اندر اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اور پھر آگے بڑھ کے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے میں وہ عظیم آیت ارشاد فرمائی جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان ہے، شانوں کا بیان ہے، بلندیوں کا بیان ہے، اور اس کے کمال اختیار اور کمالات کا بیان ہے۔ اور یہ وہ خوبصورت آیہ کریمہ ہے آیت الکرسی۔ یہ حدیث آپ نے آج رٹ لینی ہے، یہ رٹ لینی ہے آپ نے حدیث، اور اتنی پکی رٹنی ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ بچوں کے کانوں میں بھی بتانی ہے کہ یہ کام بھولنا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا نا، وہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ مرنے سے پہلے پہلے۔ امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اللہ کریم نے نا آیت الکرسی کے فوراً بعد ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، اس دین میں سختی کوئی نہیں۔ تو یا اللہ پھر کیا ہے؟ وہ جو کافر بڑا اعتراض کرتے ہیں نا کہ دین تلوار سے پھیلا ہے، تو دین ان لوگوں نے فوجوں کے ذریعے پھیلایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 پارے کی آیت نمبر 256 میں وضاحت فرما دی کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہاں ہم نے صورتحال واضح کر دی ہے، حق بیان کر دیا ہے۔ اب جو بندہ انکار کرے گا اس حق کا وہ شیطان کے ساتھ ہے، اور جو ایمان لے آئے گا تو پھر اس نے ایک مضبوط چیز کو پکڑ لیا ہے، اور اس مضبوط چیز کو پکڑا ہے جس نے کبھی کھلنا نہیں ہے۔ فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں، سختی نہیں، لیکن نا دل اللہ کے کنٹرول میں ہے نا سارے، تو اللہ اگر چاہے تو سارے کافروں سے کلمہ پڑھوا دے، لیکن رب فرماتا ہے میں تمہیں حق بتاؤں گا، مان لو گے تو جنت ہے، نہ مانو گے تو جہنم ہے۔ اس لیے جبر والی بات کوئی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نا اسی پارے میں
ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، یہ بھی ایک انوکھی فطرت ہے انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں بیان فرمایا۔ محبوب آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا ان کے رب کے بارے میں؟ جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اسے ملک عطا فرمایا، اللہ نے بادشاہی دیا تو وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرنے لگ گیا، وہ کہتا ہے میں ہی رب ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو بیوقوف نے دلیل کیا دی؟ نمرود کہنے لگا میں رب ہوں، تو فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ ایک سزائے موت کا قیدی منگایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہنے لگا بھی تمہاری سزا کیا تھی؟ وہ کہنے لگا کل پرسوں پھانسی ہونے والی تھی۔ کہنے لگا جاؤ تم آزاد ہو۔ کہنے لگا دیکھ لو میں نے زندگی دے دی نا، حالانکہ یہ پرسوں مر جاتا۔ اور ایک بے گناہ کو پکڑا، تلوار ماری اور قتل کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم اس کی اس دلیل پر اعتراض کر سکتے تھے، آپ نے خاص غور کرنا ہے بات پہ۔ اعتراض کر سکتے کہ تو پاگل ہے، زندگی تو یہ ہے نا کہ جس کو تلوار سے مارا ہے اسے اٹھا کے دکھا، یہ اعتراض ہو سکتا تھا۔ لیکن جب کوئی بیوقوف جیسی دلیل دے نا، تو علم مناظرہ کا اصول یہ ہے کہ پھر اسے اس کی زبان میں جواب دیا جاتا ہے، پھر اس کو یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ تو نے کیا کیا۔ اب جس طرح کا منہ ہوگا تھپڑ بھی، یہ بزرگوں کی مثالیں ہیں نا، تو اس نے کہا جی دیکھو میں نے بھی بندہ ایک زندہ کر دیا ایک مار دیا ہے۔ اب یہ اس کی بیوقوفوں جیسی دلیل تھی، لیکن چونکہ بندہ ہی بیوقوف تھا تو اس کی اس کو سمجھ نہیں آنی تھی، تو حضرت ابراہیم نے دلیل بدل لی اور آپ فرمانے لگے چلو پھر اگر یہی بات ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر رب ہے نا تو اس طرح کر، فاتی بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال۔ چل یہ تو نے زندہ مردہ کر کے دکھا دیا نا، تو مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر، تو کافر پریشان ہو گیا، اس لیے کہ وہاں سے نکال سکتا نہیں تھا۔ تو جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں نا تو الجھے نہیں، بات ایسی کریں جس کا کوئی جواب موجود نہ ہو۔ یہاں مفسرین نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا نا یہاں پہ، کیونکہ بیوقوف تھا نا کہہ نہیں سکا، اگر کہہ دیتا نا کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیں وہ مغرب سے نکالے، تو مفسرین کہتے ہیں اگر حضرت ابراہیم فرما دیتے نا تو رب کریم نے سورج مغرب سے بھی نکال دینا تھا۔ لیکن فبہت الذی کفر، وہ یہیں پہ نہ رہ گیا۔ اللہ کے بندے ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک دہری آ گیا، وہ کہتا تھا کہ ساری مخلوق خود بخود بنی ہے۔ تو امام صاحب نے بھی علم مناظرہ کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی، وہ کہنے لگا جی خود بن گیا سارا کچھ۔ تو امام صاحب کہنے لگے چل چھوڑ، کل بات کریں گے تیرے ساتھ۔ وہ کل دوبارہ آیا تو امام اعظم دریا کے کنارے کھڑے تھے، کہنے لگا امام صاحب بڑے پریشان کھڑے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے عجیب ہی نظارہ دیکھا ہے، ابھی ابھی ایک درخت خود بخود کٹا ہے اور خود بخود اس کے تختے بن گئے، خود بخود رندہ چلا ہے، خود بخود کشتی بن گئی ہے، خود بخود دریا میں اتری ہے، اور خود بخود کچھ بندوں کو ادھر لے کے آنے لگ گئی ہے، کچھ کو یہاں سے ادھر لے کے جانے لگ گئی ہے، سارا کچھ خود۔ وہ کہنے لگا حضور سیانے بیانے بندے ہیں، کبھی کشتی بھی خود بخود بنی ہے، کبھی بندے خود بخود ادھر سے ادھر بھی گئے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ اور اگر بندے ادھر سے ادھر خود بخود نہیں آ سکتے تو بتا یہ سورج اور چاند خود بخود ادھر سے ادھر کیسے روز چلے جاتے ہیں؟ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر آ کے امام اعظم کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا آپ نے تو کمال کر دیا، میرا ذہن صاف ہو گیا، مجھے کلمہ پڑھائے، میں بھی مدینے والے محبوب کا غلام بن جاتا ہوں۔ تو پکی دلیلوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے قرآن پاک، پکی دلیلیں۔ یہ آیت سبق یہ دیتی ہے کہ آپ کسی سے بات کریں تو، اب چونکہ سپارہ لمبا ہے بات رہ نہ جائے، پر یہ مضمون اتنا شاندار ہے کہ میرا یہاں رکنے کو دل کرتا ہے۔ وہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی۔
اگرچہ جو پڑھتے ہیں اس پر کوئی سخت فتویٰ نہیں ہم دیتے، بعض آئمہ پڑھتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور حضور کا فرمان موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ دلیل اس طرح کی دو کہ سامنے والے کے ذہن تک بات پوری اتر جائے، آپ اسے سمجھا پائیں۔ امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آ گئے، 15-20 لوگ تھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے صورت امام کے پیچھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے، ایک ادھر سے بولتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، یہ گفتگو کا طریقہ ہے؟ اس طرح بات کرتے ہیں کسی کے سامنے؟ میں اکیلا ہوں اور تم 15 لوگ ہو، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے، طریقہ کرو کوئی بات کا۔ وہ چپ کر گئے، کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے، ہم تو غیر مہذب ہو گئے۔ تو امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو، وہ میرے سامنے آئے۔ انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا، وہ کہنے لگا جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ اگر جیت گیا تو ہم سارے جیت گئے، یہ اگر ہار گیا تو ہم سارے۔ تو امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا؟ کہنے لگے جی سارے بولیں گے تو سمجھ نہیں نہ آئے گی کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے۔ تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے، ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے اور دوسرا صراط الذین انعمت علیہم پہ ہے، تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا نا اس پر اعتبار کرو، اس پر اعتبار کرو۔ تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے۔ چلیں جی تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اللہ کریم نے نا آگے ایک اور مثال بیان کی، یہ جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے نا قبروں میں جائیں گے ہڈیاں گل جائیں گی سڑ جائیں گی تو کیسے اٹھیں گے، تو اسی پارے کی آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل کیا اور 2 واقعات تفصیل کے ساتھ تیسرے پارے میں بیان فرمائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جو اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی بستی تباہ ہو گئی تھی۔ وہ آدمی وہاں سے گزرا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ بہت سارے مفسرین کے نزدیک بعض نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہاں اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا تو ہم بھی کسی کو مخصوص نہیں کرتے، لیکن کثیر کی تعداد یہ ہے کہ حضرت عزیر تھے، آپ گزرے ایک بستی میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی تباہ حال ہو گئی ہے اور زمین پلٹ دی گئی ہے، چھتوں کے اوپر لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا بعد موتہا، مرنے کے بعد۔ خیال آیا، اللہ کریم نے نا انہی پہ موت طاری کر دی، حضرت عزیر علیہ السلام پہ۔ ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا، ایک گدھا تھا، درخت کے نیچے لیٹ گئے گدھے کو باندھ کے، اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی اور وہ 100 سال تک سوتے ہی رہے۔ وہ بے آباد بستی آباد ہو گئی، وہاں شہر آباد ہو گیا، دنیا آباد ہو گئی، زمانہ آباد ہو گیا۔ آپ جب سوئے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، 100 سال کے بعد اٹھے، ثم بعثا، جب اٹھے قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا کتنی دیر سوئے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگے یا ایک دن سویا ہوں یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ تو رب کریم نے فرمایا نہیں، آپ تو 100 سال تک سوئے رہے۔ فرمایا وہ دیکھو ذرا گدھے کی طرف، وہ گدھا جو تھا نا ان کا وہ گل سڑ گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، اور وہ جو کھانا تھا نا پھل تھے، شربت تھا، سالن تھا، اس کا حال یہ ہے کہ لم یتسنہ، وہ باسی بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے میرے رب کی قدرت، جس نے پہلے گل سڑ جانا تھا وہ باسی بھی نہیں ہوا، اور وہ گدھا اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں۔ تو رب کریم نے فرمایا سمجھ آئی ہے میں مردے کیسے زندہ کروں گا؟ عرض کی یا اللہ ایسی سمجھ آئی ہے جو کبھی بھولے گی بھی نہیں۔ 100 سال تک سوئے رہے۔ یہ بڑا لطیف واقعہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کے نا تو اپنے گھر گئے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا۔ ایک بوڑھی اماں جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اس کو جا کے سلام لی تو آپ فرمانے لگے اس اماں سے یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اماں فرمانے لگی ہاں ہے تو عزیر کا، لیکن وہ تو 100 سال پہلے غائب ہوئے، دوبارہ آئے ہی نہیں۔ آپ فرمانے لگے اماں میں ہوں عزیر۔ اماں کہنے لگی کہ عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی،
اگر آپ عزیر ہیں نا تو دعا کریں میری